أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ کل کا سبق جو ہے وہ دوبارہ خاص کر جو دو آیتوں میں سے پہلی آیت اس کا دوبارہ ترجمہ آپ سنیں کہ مختلف تراجم میں سے جو انسب جو سب سے زیادہ مناسب ترجمہ وہ یہ ہے کہ وَمَا لَكُمْ اور کیا ہے تمہیں اے مسلمانوں لا تقاتلون فی سبیل اللہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے ہو والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان مردوں عورتوں اور بچوں میں سے جو کمزور بچے ہیں کمزور عورتیں ہیں کمزور مرد ہیں ان مظلومین اور ان کمزوروں کو بچانے کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ یعنی لڑائی جو ہے وہ دو طرح سے کہ ایک اللہ کے راہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے دین کو غالب کرنے کے لیے اور دوسری وجہ جو ہے وہ کمزور اور ضعیف مسلمانوں کو چھڑانے میں، یعنی دونوں چیزوں کے لیے۔ ایک تو یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راہ میں ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کو چھڑانے کے لیے، یعنی اللہ کے راہ میں ان کمزوروں کو مظلوموں کو چھڑانے کے لیے۔ پہلے تو فرق ہے نا تھوڑا سا، پہلے یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اعلاء، دونوں معنی صحیح ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو سربلند کرنے کے لیے، اور دوسرا جو ہے کمزور اور مظلوم جو مسلمان مکے میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں چھڑانے کے لیے۔ ان دو چیزوں کے لیے تمہیں لڑنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ اور کیا ہوا تمہیں کہ کیوں نہیں لڑتے اللہ کے راہ میں والمستضعفین اور ان کمزوروں کے خاطر انہیں چھڑانے کے خاطر جو کمزور ہے من الرجال مردوں میں سے والنساء اور عورتوں میں سے والولدان اور بچوں میں سے الذین یقولون ربنا وہ کمزور وہ مظلوم لوگ جو یہ کہتے ہیں یہ فریاد کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دیں جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا اور ہمارے لیے اپنی طرف سے اپنے پاس سے کوئی کارساز کوئی دوست بنا دیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا دیں۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں
والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس تم لڑو شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس لیے کہ بے شک شیطان کی تدبیر اور شیطان کی چال جو ہے وہ ہمیشہ سے کمزور رہا ہے۔ الم تر الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، جن سے کہا گیا، کفو، روکے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لڑنے سے انہیں روکا گیا، ان سے یہ کہا گیا کہ ابھی تم نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پس جب ان پر جنگ اور لڑائی، قتال ان پر لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، تو اذا فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ، یخشون الناس، لوگوں سے ڈرنے لگے، کا خشیت اللہ، جس طرح اللہ سے کوئی ڈرتا ہے یا اللہ سے ڈرنے کی طرح، او اشد خشیتاً، یا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بھی زیادہ، یعنی جیسے اللہ سے کا آدمی ڈرتا ہے یا تو اس طرح، یا بلکہ اللہ کے ڈر یا اللہ سے ڈرنے سے بھی زیادہ وہ لوگوں سے ڈرنے لگے جب ان پر قتال اور جنگ اور جہاد ان پر فرض کر دیا گیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اس گروہ نے، اس جماعت نے، کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما کتبت، کیوں تو نے لکھ دیا، علینا، ہمارے اوپر، ہم پر، ہمارے ذمہ، القتال، لڑائی کو، یہ قتال اور لڑائی تو نے کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا، کیوں تو نے مؤخر کیا یا تو نے کیوں ہمیں مہلت نہیں دی، الی اجل قریب، ایک قریبی وقت تک، یعنی مدت ہمیں مزید جو ہے مہلت کیوں نہیں دی کہ ہم لڑائی نہ کریں اور بچے رہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جس لڑائی سے اپنے آپ کو بچا کر تم دنیا میں جینا چاہتے ہو اور دنیا کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کے متعلق سن لو کہ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، متاع الدنیا، دنیا کا ساز و سامان، قلیل، بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر، اور آخرت بہت زیادہ بہتر ہے، افضل ترین چیز ہے، لمن اتقا، ان کے لیے جو اللہ سے ڈر جائے، جو تقوی اختیار کرے، ان کے لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت جو ہے بہت بڑی خیر اور بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم سے نہیں ظلم کیا جائے گا دھاگے برابر بھی، فتیل کہتے دھاگے کو، ولا تظلمون، اور نہیں ظلم کیا جائے گا، مطلب ایک ذرہ برابر، ایک دھاگے کے برابر بھی تم سے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ شروع میں کہ مکہ میں جب مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بہت زیادہ ہوتی تھی تو کچھ مسلمان یہ خواہش کرتے تھے کہ اس کا بدلہ لیا جائے اور کافروں کے ساتھ دو ہاتھ کر دیا جائے، لڑائی ان سے کرے، ان کے ظلم و زیادتی کا بدلہ لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روکا، انہیں اجازت نہیں دی۔ لیکن جب مدینہ پہنچے ہجرت کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلومین کے لیے، اور جیسے آپ نے ابھی پڑھا کہ مظلوم لوگوں کو چھڑانے کے خاطر، اور اسی طرح اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا، ہجرت کے بعد جب ان پر فرض کر دیا گیا تو ان میں سے کچھ کمزور لوگ، سارے نہیں، یعنی کچھ کمزور مسلمان جو تھے وہ ہچکچانے لگے
انہوں نے کہا کہ یہ ابھی یعنی اگر کچھ اور ہمیں مہلت مل جاتی، بجائے ہم دشمن سے مدبیر ہونے کے، لڑائی کرنے کے، ہمیں کچھ اور مہلت مل جاتی تو زیادہ بہتر تھا۔ تو اللہ نے انہی کے حوالے سے کہ پہلے تو تم تو لڑنا چاہتے تھے، بدلہ لینا چاہتے تھے، دو دو ہاتھ کرنا چاہتے تھے، جب تم پر جہاد لکھ دیا، لڑائی تم پر لکھ دی، تو تم میں سے کچھ لوگ لڑنا ہی نہیں چاہتے، وہ چاہتے کہ دنیا کے کچھ اور مزے اڑا لے، دنیا کے فائدہ اٹھا لے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم 100 سال بھی 1000 سال بھی اگر دنیا کا کوئی فائدہ اٹھا لے، قیامت کے بدلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کو کئی دفعہ وہ حدیث سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک جہنمی کو، ایک یعنی بلکہ جنتی کو، دونوں کے مثال ہے کہ میں جنتی کا بتاتا ہوں۔ ایک دنیا میں جس نے سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی ہوگی، یعنی سب سے زیادہ جس بندے نے تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، اس نے کوئی خیر اور آرام اور بلائی تو کبھی دیکھی ہی نہیں ہوگی، لیکن وہ نیک آدمی ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈالنے سے پہلے جنت میں غوطہ دے کر، جنت کی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا، جنت کی نعمتوں میں سے غوطہ ایک دے کر اسے نکال کر اس سے پوچھا جائے گا کہ بندہ بتاؤ، کبھی تو نے اس سے پہلے کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ کبھی تم نے کوئی مشقت اور تم پر کوئی اذیت کبھی کو پہنچی ہے؟ یعنی ایک ہی دفعہ ڈبکی کھا کر وہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا، وہ کہ اللہ میں نے آج سے پہلے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں وہ جہنمی جو ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ناز و نعمت، سب سے زیادہ آرام اور سکون سے رہنے والا انسان، جس نے کبھی دنیا میں تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، اسے جہنم میں ایک ڈبکی دے کر نکال کر پوچھیں گے کہ کیا تو نے کبھی کوئی نعمت، کوئی آرام، کوئی راحت کبھی تو نے دیکھا ہے؟ ایک ہی دفعہ جہنم کے غوطہ کھانے کی وجہ سے دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کے سارے آسائش اور دنیا کی ساری راحتیں وہ بھول جائے گا، کہے گا اللہ میں نے کبھی کوئی راحت تو زندگی میں دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو یہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، ان سے یہ کہا جاتا رہا پہلے، یعنی مکہ کی زندگی میں، کہ کفو ایدیکم، یعنی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، لڑنا نہیں، ابھی تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھوں کو روکے رکھو بس، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بس یہی تم نے کام کرنا ہے اپنی اصلاح کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے نمازیں پڑھنا ہے اور اللہ کے نام پہ مال خرچ کرنا ہے۔ یہاں زکوٰۃ سے بھی مراد جو ہے وہ عمومی مال خرچ کرنا ہے، چونکہ زکوٰۃ، بعض نے کہا کہ اگرچہ مکہ میں زکوٰۃ کی فرضیت ہو گئی تھی، لیکن تفصیلات جو ہے مدینہ آنے کے بعد ہے کہ زکوٰۃ کتنے مال میں سے کتنا دینا ہے، کس کس مال میں سے کتنا کتنا دینا ہے، کن کن کو دینا ہے، یہ ساری تفصیلات جو وہ مدینہ میں آ کے، تو جہاں جہاں مکی صورتوں میں یا مکہ کی زندگی میں زکوٰۃ کا جو تذکرہ ہوا، علماء نے کہا کہ اس سے مراد عام صدقہ ہے کہ مال خرچ کرنا، چونکہ وہ تفصیلات تو مکہ میں نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں جی، فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر قتال، جنگ لکھ دی گئی، فرض کر دیا گیا، تو اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو اچانک ان میں سے ایک جماعت یا پھر ان میں سے ایک گروہ، یخشون الناس، جو کمزور دل والے، کمزور ایمان والے لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ سے ڈرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بھی زیادہ، اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ وہ کن سے ڈرتے ہیں؟ لوگوں سے۔ وقالوا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما کتبت علینا القتال، کہ ہم پر قتال کیوں لکھ دیا،
کہ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں تو نے مؤخر نہیں کیا، مہلت تو نے کیوں ہمیں نہیں دی ایک قریبی وقت تک کہ ہم کچھ اور جی لیتے، کچھ اور دنیاوی فائدہ اٹھا لیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ قل، آپ ان لوگوں سے، ان کمزور ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا یہ جو ساز و سامان ہے یہ بہت تھوڑا ہے، آخرت کی نعمت کے بدلے میں یہ بہت ہی تھوڑی چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، جو ڈر جائے، جو تقوی اختیار کرے، اس کے لیے آخرت جو ہے وہ بہت ہی افضل اور بہت ہی خیر کی چیز ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، وہاں تمہارے ساتھ قیامت کے دن میدان محشر میں حساب و کتاب کرتے ہوئے تمہارے ساتھ جو ہے ایک دھاگے کے برابر بھی تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔